بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بروم سے ملاقات کی اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے قرض پروگرام سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر سے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی اور امریکی سفیر کو IMF کے قرض پروگرام سے آگاہ کیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اسحاق ڈار نے امریکی سفیر سے IMF سے قرض بحالی پروگرام پر کردار ادا کرنے کو کہا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT نے کور کمانڈ ہاؤس حملہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت 5 ملزمان کو طلب کر لیا۔ سمن کے متن کے مطابق کور کمانڈ ہاؤس حملہ کیس میں ملزمان چیئرمین PTI بشرا بی بی، حماد اظہر، حسان نیازی اور مراد سعید کو بلایا گیا۔ سمن میں کہا گیا ہے کہ ملزمان تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمے کی تفتیش میں پیش ہوں۔ مقدمہ 10 مئی کو اقدام قتل، توڑ پھوڑ، جلاؤ گراؤ اور دہشت گردی دفعات کے تحت درج ہوا۔ پاکستان پیپل پارٹی نے سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی۔ فلائی نیوز سے گفتگو میں پیپل پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید نے دونوں کی رکنیت معطل ہونے کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں لاہور کی مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے پرویز الہی کو آج جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ حراست میں لیا تھا۔ گزشتہ روز لاہور میں اینٹی کرپشن کی عدالت نے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پرویز الہی کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی تھی، تاہم جیل حکام کو روبرو موصل نہ ہونے کے باعث پرویز الہی گزشتہ روز جیل سے رہا نہ ہو سکے۔ امریکہ میں قدم رکھتے ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو سبکی کا سامنا ہو گیا۔ بھارت میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے معاملے پر 75 امریکی ممبران کانگریس و ایوان نمائندگان نے امریکی صدر کو خط لکھ دیا۔ اراکین کانگریس نے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے موقع پر صدر کو لکھے اپنے خط میں بھارت کے اندر بڑھتی ہوئی سیاسی گھٹن، مذہبی عدم برداشت، صحافیوں کو نشانہ بنانے، آزادی و اظہار اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے مسائل اٹھا دیے۔ اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے ساتھ ان کے بیٹے منصور حیات خان اور بھتیجے عمار صدیق کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غلام سرور خان 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی اسمگلوں کی کارروائی بروقت نہ روکے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یونان کشتی واقعے پر اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور معاون خصوصی طارق فاطمی، DG FIA چیف سیکرٹری آزاد جواد جموں کشمیر سمیت متعلقہ حکام شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 8.24 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 98 پیسے پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر گزشتہ روز 287.22 روپے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 292 روپے برقرار ہے۔
मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत में आज 1800 रुपये की बड़ी कमी हुई। हाल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1800 रुपये कम होकर 2,18,700 रुपये हो गई। इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 1543 रुपये कम होकर 1,87,500 रुपये है, जबकि आलमी बाज़ार में $17 कमी से सोना $1934 फ़ी औंस हो गया।